بسلسلہ متعالی درجات رہبر معظم شہید آیت اللہ خامنائی اور ان کے اہل خانہ کے منعقد ہے۔ تمام مرحوم مومنین و مومنات و مسلمین و مسلمات کو یاد فرماتے ہوئے بالخصوص آپ اپنے مرحومین کو شامل فرمائیے، اور بالخصوص باب العلم فاؤنڈیشن کے مرحوم ساتھی سید سجاد رضوی کے لیے بھی ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کا تحفہ ہدیہ فرمائیے۔ اسی میں رہبر شہید اور قائد شہید اور استاد شہید کو شامل۔ اللہم صلی علی بسم اللہ الرحمن الرحیم رب العالمین اللهم صل على اللهم صل على امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے، آپ کی رکاب میں جہاد اور شہادت کی توفیق کے حصول کے لیے، مولا اور آقا کے تمام دشمنوں بالخصوص امریکہ اسرائیل کی فی الفور نیست و نابودی کے لیے، تمام مجاہدین و مقاومین بالخصوص رہبر معظم اور آیت اللہ العظمہ سید علی سیستانی کے سائے کے تمام کے لیے، ملک پاکستان سے ظلم کے خاتمے کے لیے مل کر باوجہ بلند صلوات۔ اللہم صلی علی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الذي خلقنا لعبادته والذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين والذي جعلنا من الباكين في أداء المظلوم والحمد لله الذي جعلنا من المنتظرين لظهور حجته ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم لعن قتلة الحسين وأصحابه وقال الله الحكيم في الذكر الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبردوا أبدا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وغافظا وقائدا ودليلا حتى
وتسكنه وارزقه طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اس سے بہتر صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بزرگان محترم اور برادران عزیز، سورہ ذاریات کی مشہور و معروف آیت کو اور ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ایک حدیث کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے، جس کے ضمن میں موضوع کو قرار دیا ہے معرفت بندگی اور معبود. ارشاد رب العزت ہوا. مجھے اشارہ ہو رہا ہے کہ جو لوگ پیچھے رہ گئے ہیں، اگر آپ زحمت فرمائیں، اگر میری بات بھی آپ مانیں تو تھوڑا تھوڑا صلوات پڑھتے ہوئے آگے تشریف لیں تاکہ بعد میں آنے والے کو تکلیف نہ. جزاکم اللہ. یا علی زندہ باد، مردہ آباد. بے شک مل جل کر ایک بلند صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو اس آیت کے سلسلے سے کہ جس میں ارشاد رب العزت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، بہت ہی مختصر سا بیان ہے لیکن بہت جامع اور بہت ہی دقیق اور بہت ہی عمیق بیان ہے. ظاہر پروردگار کا بیان ہے، اور پھر مکمل جو فلسفہ تمام اور کمال یہاں بیان کیا ہے خلقت کا، پروردگار نے وہ اس آیت میں بیان کیا کہ پروردگار نے کہا ہے کہ وما خلقت الجن، میں نے خلق نہیں کیا تمام جنوں کو، تمام انسانوں کو، مگر یہ کہ وہ میری عبادت کرے. اب یہ خود سوال ہے جو میں نے جس کا جواب میں نے پرسوں کہا کہ نہیں دینا ہے کہ اس کو کیا پڑی ہے کہ وہ ہمیں خلق کرے کہ ہم اس کی عبادت کریں. یہ تو خود سوچنا چاہیے. مجلس کا میں نے عرض کیا کہ مجلس جو ہے وہ آپ کو شاٹ لگا سکتی ہے، شوق لگا سکتی ہے. پھر جوانوں نوجوانوں کی ذمہ داری ہے کہ جا کے باہر پڑھیں، مطالعہ کریں، اساتذہ سے علماء سے دریافت کریں تاکہ آپ کا سوالات کے آپ کو جوابات مل سکیں. خود موضوع ہے جو جس وقت میں نہیں چھیڑنا چاہ رہا کہ سوال کیا ہوتا ہے اور سوال اگر اٹک جائے تو کیا ہوتا ہے، سوال جو ذہن میں الجھتا ہے تو کیا ہوتا ہے. تو عرض کر رہا ہے قرآن یہاں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، نفی کے ذریعے سے بات کر رہا ہے خدا کہ نہیں خلق کیا سبحانہ و تعالیٰ نے. اور میں نے کل اشارہ کیا پورا ایک تھاٹ، ایک نظریہ ہے تو یہی کہتا ہے کہ کسی نے خلق نہیں کیا، خود بخود ایک دھماکہ ہوا اور یہ کائنات وجود میں آ گئی. عجیب لوگ ہیں، گھر کی روٹی تو اس طرح پکتی نہیں ہے. وہ جو چرخہ بڑھیا کا معروف و مشہور ہے، وہ جو چرخہ جب جا کے اس سے سوال کیا کہ یہ کائنات کا کوئی بنانے والا ہے تو اس نے کچھ نہیں کیا، اس نے چرخہ چلاتے چلاتے چھوڑا، چرخہ خود بخود رک گیا. تو اس نے کہا بھائی اسے بھی چلانے والا کوئی چاہیے، لیکن میری بحث ابھی چلانے پہ نہیں ہے، ہماری بحث ابھی خلق کرنے پہ ہے. عجیب ہے یہ، پروردگار کو کوئی کہے کہ کوئی کسی نے، حالانکہ اس زمانے میں بھی قرآن نے اس کو بیان بھی کیا کہ پوچھو تو صحیح ان کو بنایا کس نے، لا یقولن اللہ، تاکید کے ساتھ جواب دیا کہ ان سے پوچھو تو تمہیں بنایا کس نے، کہ اللہ نے بنایا. لیکن آج اس سے زیادہ جو ترقی کا دعویٰ کرتے ہیں، جو ارتقاء کا دعویٰ کرتے ہیں کہ بہت زیادہ ترقی ہو گئی ہے، وہ اتنی ترقی ہو گئی ہے کہ خالق کو ماننے کو تیار نہیں ہے. بجائے اس کے کہ آپ کا علم آپ کو خالق کی طرف لے جاتا، بجائے اس کے کہ آپ کا علم اس کی معرفت تک لے جاتا، اتنی مخلوقات میں دقت، اس کے بعد نتیجہ یہ ہے کہ خالق کا انکار. یہ خود ایک پروجیکٹ ہے، باقاعدہ پورا سبجیکٹ ہے کہ یہ کیسے ہوتا ہے کہ آپ اتنا کتنے دقیق ہیں اس مخلوقات میں. سمندر کی تہوں کے اندر کیا کیا ہے سب جانتے ہیں، آسمانوں میں کیا کیا اڑ رہا ہے، کیا کیا موجود ہے سب جانتے ہیں. خلا تک پہنچ گئے، نہ جانے کہاں کہاں پہنچ گئے، سمندر کی تہوں میں بھی پہنچ گئے اور آسمانوں کے اندر بھی جا کے پہنچ گئے. کس لیے؟ مخلوقات کے لیے. نہیں جانتے تو خالق کو نہیں جانتے.
تو پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ ما خلق تو، انہوں نے کہا ہاں خدا ہی تو کہہ رہا ہے کہ ما خلق تو، پروردگار نے تو کہا ہے کہ میں نے نہیں خلق کیا. لو دلیل ہی الٹی دلیل، دلیل کو الٹا دلیل استعمال کر رہے ہو. یہ خود ایک مسئلہ ہے کہ اپنے مطلب کی بات جہاں چاہو اپنے مطلب کا معنی لے لو، حدیث لے لو، آیت لے لو، آدھی لے کے اس سے استدلال کرو. وہ پورا ایک نظریہ ہے. تو پروردگار جو یہ کہہ رہا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ الْجِنَّ، اب جن کیا ایسے خلق ہوئے ہیں، جن کی ذمہ داریاں کیا ہیں، جن کون ہیں، ان کے امام کون ہوتے ہیں، ان کے رہبر کون ہوتے ہیں، وہ نبی کون ہوتے ہیں، کھاتے کیا پیتے، ہم سے کیا تعلق ہے ان باتوں کا؟ ہم کم از کم الجنہ سے زیادہ غور کریں الانس. وما خلقت الجن والانس، تمام انسان کوئی بچتا نہیں ہے. الانس، پروردگار کیا کر میں نے تمام انسانوں کو خلق کیا، نہیں خلق کیا. اور ظاہر پھر اس نفی کے بعد اس نے اس بات کیا، پہلے نفی کی ما خلق، تو پھر کیا کہا الا لیعبدونی. یہ لیعبدونی ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا ترجمہ یہی ہوتا ہے نا کہ میں نے خلق نہیں کیا، پہلے کہا، پھر کیا کہا مگر اس لیے، جو آج کا میرا موضوع ہے، مگر اس لیے کہ کیا کریں تمام انسان. الا لیعبدونی، اب کیا نفی، اس بات سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس بات ہی ہوگا نا، نفی تھوڑی ہوگی. اگر یہ الا نہ ہو تب مسئلہ ہوگا. ابھی تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے خلق نہیں کیا مگر صرف اس لیے، جو آج توجہ کرنے کا موضوع ہے، صرف اس لیے. کس لیے؟ الا لیعبدونی، کہ میں نے تمام انسانوں کو خلق کیا اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں. کل اگر موقع ملا تو اس میں جو ایک حاشیہ بلکہ تفسیر ہے سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی، مفسر حقیقی قرآن نے کیا کہا؟ الا لیعبدونی کی تفسیر جو کی ہے سرکار سید الشہداء نے، معمار کربلا نے، انہوں نے آگے کیا کہا؟ الا لیعبدونی اے لیعرفونی. اب یہ خود ایک بحث ہے باقاعدہ کہ بھائی وہ کہہ رہا ہے میں نے تمہیں اپنی بندگی کے لیے بنایا ہے. سرکار سید الشہداء اسی لفظ کی تفسیر فرما رہے ہیں اے لیعرفونی، میں نے تمام انسانوں کو صرف اس لیے بنایا ہے کہ وہ مجھے میری معرفت حاصل کریں. بھائی کیا تعلق ہے عبادت کا معرفت کے ساتھ؟ وہ تو موضوع ہے باقاعدہ کہ عبادت اور بندگی اور غلامی کا معرفت کے ساتھ تعلق کیا ہے. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، میں اپنی موضوع میں بحث میں داخل ہوں. کل میں کہا، کل ایک لفظ کیا کہا تھا؟ بندگی کو خلاصہ کس میں کیا ہے؟ انکار اور اقرار میں. بندگی خلاصہ ہوتی ہے کچھ انکار کرنا ہے اور پھر کچھ اقرار کرنا ہے. نہ فقط انکار محض، نہ فقط اقرار محض، اس کے اندر جم ہوگا تب مسئلہ حل ہوگا. ظاہر ہے وہ کلمہ پاک طیبہ سے جو حاصل ہوا تھا، کیا ہوا تھا کہ لا الہ، نہیں ہے پروردگار، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے، مقام الوہیت پہ کوئی نہیں ہے. یہ کافی تھوڑی ہے، یہ کہنا کافی تھوڑی ہے کہ کوئی نہیں ہے فقط، یہ کافی ہے نہیں. الا اللہ، یہ جو مہم ترین مسئلہ ہے وہ انکار کے بعد پھر وہ یہ اقرار ہے، کیونکہ بنیادی چیز انکار کا بھی موضوع نہیں ہے. انکار اصلی موضوع یہی اقرار ہے. پروردگار یوں کہنا چاہ رہا ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا خالی کہ تمہیں یہ پڑ جائے کہ غیر خدا کے آگے سر نہ جھکاؤ. فائدہ کیا ہے اس کا کہ غیر خدا کے آگے سر نہ جھکاؤ، غیر خدا کے آگے جھکو نہیں. کیوں کہا؟ اس لیے کہ غیر خدا کے سر نہ جھکانے کا جو فلسفہ یہ ہے کہ غیر خدا کے آگے سر جھکاؤ، یعنی خدا کے آگے نہ جھکنے کا مسئلہ کہاں پھنسے گا؟ اس صحیح انکار نہ کرنے پہ. جب وہاں صحیح انکار نہیں کرو گے تو خود بخود یہاں سر نہیں جھک سکتا، ہو ہی نہیں سکتا. یہ جم نہیں ہو سکتا کہ خدا اور غیر خدا اکٹھے ہو جائے، ہو ہی نہیں سکتا، امکان ہی نہیں ہے. کیونکہ غیریت ہے ان میں تعارض ہے، نہیں ہو سکتا اکٹھے ہو جائیں کہ بھائی وہاں بھی انکار بھی صحیح نہیں ہو. لیکن انکار موضوع نہیں ہے، اصل موضوع ہے اقرار.
یعنی کل جو میں نے آپ کی خدمت میں تو عرض کیا تولا و تبرہ کے سلسلے سے غیر خدا اور جن کو خدا نے نہیں بنایا ان کا انکار موضوع نہیں ہے. اصل موضوع ہے کہ جب ان کا انکار کرو گے اس سے پہلے ممکن ہی نہیں ہے کہ خدا اور ولی خدا کا اقرار کر سکو. ہو ہی نہیں سکتا, ہو ہی نہیں سکتا, موضوع نہیں ہے. اب یہ خود ایک مسئلہ ہے. یعنی اب اس کے بعد یہ جو مسئلہ ہے نا الا لیعبدون, صرف بندگی کے لیے خلق کیے گئے. نہ معرفت ابھی موضوع ہے نہ کوئی اور, نہ انکار اور اقرار, وہ تو تعریف ایک ہلکی سی ایک جھلک تھی خالی. صرف بندگی کے لیے. اس کا اس سے کیا سیکھنا چاہیے جو بار بار میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں 2 روز سے. کوئی مکان, کوئی زمان, کچھ تو لاؤ ایسے جہاں اللہ کی بندگی سے رخصت مل جائے. کوئی تو لاؤ نا. الا لیعبدون کے بعد ممکن ہے کہ کوئی اور چیز بھی آئے, کوئی اور چیز داخل ہو اس میں؟ ممکن ہے بھائی. لا الہ الا اللہ, جب الا اللہ کہا تو اللہ کے علاوہ اب امکان ہے کوئی چیز داخل ہو الوہیت میں؟ کہا نہیں ہو سکتی. قرآن نے پڑھ کے کہا وما محمدون صلی اللہ علیہ وآلہ, کہا نہیں کہا. اب جیسے جو وہ وما خلقتوں کے منکر تھے, پورا ایک گروہ ہے جو اس پہ تلا ہے کہ آپ محمد کچھ ہے ہی نہیں, آدھا حصہ. یعنی انکاریہ جملہ ہے نا وما محمدun, یعنی محمد کچھ نہیں ہے. کہاں قرآن کہہ رہا ہے, قرآن یہ تھوڑی کہہ رہا ہے, آیت تو پوری پڑھو. لیکن وما محمدun الا رسول, قرآن پیغمبر کچھ نہیں ہے, محمد کچھ نہیں ہے سوائے کیا؟ رسول. یعنی کیا کہا جس طریقے سے شامہ نظر آ رہا ہے نا الوہیت میں کہ کسی بھی غیر خدا کا الوہیت میں گزر نہیں ہے, ایسے ہی رسالت میں حقیقی معنی میں کسی کا گزر نہیں ہے سوائے ان کے. اب ظاہر ایک لفظ آپ کا جوش ولا کا کہہ کے بات کو آگے لے جاؤ. جہاں یہ لا الہ الا اللہ سمجھ میں آ رہا ہے جیسے کہ الوہیت میں کوئی اور دخیل نہیں ہے, وما محمد الا رسول میں رسالت میں کوئی دخیل نہیں ہے. اب تو لطف آئے گا نا یہ پڑھنے میں. کیا پڑھنے میں؟ لا فتح, لا فتح الا علی. اور یہ پیغام ہے جو خدا نے جبرائیل کے ہاتھوں بھیجا ہے. یعنی الا علی سے سمجھ میں آ رہا لفظ فتح استعمال کیا ہے. یہ فتح نہیں ہے, نوجوانوں کو عرض کر رہا ہوں, یہ فیت یا فتح, جوان, جوان. اور ایک لفظ آپ کی نوجوانوں کی خدمت میں عرض کروں, جوان قرآنی, جنسی نہیں ہے. جوان قرآنی فقط بلوغ شرعی سنی نہیں ہے کہ ایک شخص جو ہے لڑکا جو ہے وہ 15 سال کا ہو جاتا ہے تو وہ جوان ہو جاتا ہے. یہ مراد نہیں ہے فتح کا. فتح اسے نہیں کہتے کہ سن بلوغ پہ آ جائے اور اس پہ احکام واجب ہو جائیں اسے فتح کہنے لگے کہ نہیں. قرآن نے اصحاب کہف کے سلسلے سے کیا کہا تھا؟ یہ کیا ہے؟ یہ فتیتون, یہ جوانوں کا ایک گروہ ہے. ان کا کمال کیا ہے؟ آمنا آمنو بربہم. یعنی جوانی کا تعلق ظاہری جسم سے نہیں ہے, قوہ ایمانی سے ہے. جوان وہ ہے جس کا ایمان محکم ہو. اب تو الا علی سمجھ میں آئے گا جو کل ایمان ہو. ویسے سنی نہیں ہے یا علی, ویسے سنی نہیں ہے, سن تھوڑی ہے, عمر تھوڑی ہے. الا علی یعنی وہ جو جوانی ہے جسے خدا کو جو مطلوب ہے وہ جوانی, اس میں کوئی داخل نہیں ہے بغیر کسی تکلف کے. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے اگر یہ سمجھ میں آئے کہ الوہیت میں کسی کو دخالت نہیں ہے, رسالت میں کسی کو دخالت نہیں ہے, جوانی میں کسی کو دخالت نہیں ہے. مثالیں کیوں دے رہا ہوں؟ اس لیے دے رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آئے الا لیعبدون, یعنی بندگی میں کسی کو دخالت نہیں ہے. یہ سخت ہے, توجہ طلب ہے, کمال اسی میں ہے کہ بندگی میں کسی کو دخالت نہیں ہے. پہلے جب عبودیت میں دخالت نہیں ہے, معبود ہونے میں کسی کو دخالت نہیں ہے, تو بندگی میں کسی کو دخالت ہو جائے گی؟ کسی کو دخالت نہیں ہوگی.
اب آپ آئیے، اب اپنا زندگی کا ذرا مشاہدہ کریں ہم اور آپ. جو میں نے پہلے دن عرض کیا، جس طرح میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں جوان اور نوجوان کی، بچوں کی خصوصاً. یہ بتائیے ہمارے ذہن میں اگر کہا جائے عبادت گاہ، کیا تصور آتا ہے؟ مسجد، امام بارگاہ، مقدس حرم، اور کچھ آتا ہے؟ کیوں؟ اس کا انکار بھی نہیں ہے، یہ انتہائی مقدس مقامات ہیں. لیکن اس کا ایک فقط اگر یہ ہوتا ہے تو اس کا ایک لاس کیا ہوتا ہے؟ لاس یہ ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کے بندے کہاں ہیں؟ عبادت گاہ میں. جب مسجد میں آ جائیں گے تو کیا ہو جائیں گے؟ اللہ کے بندے. فرش اعضاء پر آ جائیں گے تو اللہ کے بندے. حرم آئے مقدس میں چلے جائیں گے تو کیا ہو جائیں گے؟ اللہ کے بندے. اس کا مطلب یہ کہ بھائی پرسنل لائف عبادت کے علاوہ کچھ اور ہے، میری زندگی پھر کچھ اور ہے. یعنی کیا؟ اسکول عبادت گاہ ہے کہ نہیں ہے؟ ابھی تو سر ہلائیں گے سب ہم. اور آپ آ کیوں نہیں رہا تھا تصور جب میں کہہ رہا تھا کہ عبادت گاہوں کی لسٹ بنائے؟ وہ اسکول کی ذہن میں نہیں آ رہا تھا کہ عبادت گاہ ہے. جب عبادت گاہ کی لسٹ بنا رہے تھے تو یہ اسپتال کیوں نہیں آ رہا تھا ذہن میں کہ یہ بھی عبادت گاہ ہے؟ آفس کیوں نہیں آ رہا تھا کہ یہ بھی عبادت گاہ ہے؟ اور سب چھوڑیے، اپنا گھر کیوں نہیں آ رہا تھا کہ عبادت گاہ ہے؟ کتنا بڑا ہمارے ساتھ ہاتھ ہو رہا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ عبودیت میں ہیں لیکن الا لیعبدون میں نہیں ہیں. الا لیعبدون ہمیں آپشن ہی نہیں دے رہا، ہمیں آپشن ہی نہیں دے رہا کہ آپ کسی مقام پہ کیا ہے؟ بندے الہی نہیں ہیں، ہے ہی نہیں، اس میں بندے الہی نہیں ہیں. چھوٹے چھوٹے میں آپ کو خالی مثالیں دیتا چلوں نوجوانوں کو. مطلب جب آپ پیٹرول پمپ پہ گئے اور گاڑی میں اپنی پیٹرول ڈلوا رہے، بائک میں، گاڑی میں، کیا خیال ہے؟ یہ اللہ عباد. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت. بر محمد و آل محمد صلوات. فاتحہ. اللہم صلی علی محمد وعلی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. مزید ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص درود کی تلاوت کے ساتھ جملہ مرحوم مومنین و مومنات آپ اپنے مرحومین کو بھی شامل فرمائیے. اور مرحوم سید سجاد حیدر ابن سید ناظر حسین اور سیدہ بلقیس زہرا بنت سید دلدار حسین اور تمام شہداء کو یاد کرتے ہوئے، بالخصوص رہبر شہید، قائد شہید اور استاد شہید کو یاد کرتے ہوئے تلاوت فرما دیں. اللہم صلی علی محمد وعلی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صل علی محمد وعلی. اللہم صل علی، اللہم صل علی محمد. امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے، مولا کے آقا کی رکاب میں جہاد اور شہادت کی توفیق کے حصول کے لیے، مولا اور آقا کے تمام دشمنوں بالخصوص امریکہ اسرائیل کی فی الفور نیست و نابودی کے لیے، تمام مجاہدین و مقاومین بالخصوص رہبر معظم کے سائے کے دوام کے لیے، نصرت و کامیابی کے لیے، آیت اللہ سیستانی کے سائے کے دوام کے لیے، ملک پاکستان سے ظلم کے خاتمے کے لیے مل کر باواد بلند صلوات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي خلقنا لعبادته والذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين والذي جعلنا من الباكين في عذاب المظلوم والحمد لله الذي جعلنا من المنتظرين لظهور حجته ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم لعن قتلة الحسين وأصحابه. وقال الله الحكيم في الذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبردوا أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اس سے بہتر صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. بزرگان محترم اور برادران عزیز، سلسلہ گفتگو معرفت بندگی اور معبود کے سلسلے سے سورہ ذاریات کی آیت کے سائے میں اس سلسلے کی آخری تقریر ہے کہ ارشاد رب العزت ہوا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اعلان کر رہا ہے پروردگار کہ میں نے تمام جنوں کو اور تمام انسانوں کو خلق نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں. پروردگار نے انسانوں اور جنوں کے خلقت کے مقصد کو یہاں بیان فرمایا اور اس کو محصور کیا، مقید کیا صرف عبادت میں. اس کے علاوہ کوئی مقصد ہی نہیں ہے. اس کے علاوہ انسان کی زندگی میں کوئی اور کام ہے ہی نہیں، کچھ اور کرنا ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اپنے معبود کی عبادت کی جائے. یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اپنے نوجوانوں کی خدمت میں. اور میں نے عرض کیا کہ عبادت کا معنی کیا تھا؟ ایک انکار تھا اور ایک اقرار تھا.
اس کے بعد کل جو میں نے جس چیز کو آپ کی خدمت میں پیش کیا وہ یہ پیش کیا کہ الا لیعبدون ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم اپنی زندگی میں دینداری اور دنیا داری کے دو تصور رکھیں. ہمارے لیے یہ اجازت نہیں ہے بعنوان مخلوق. خالق الا لیعبدون سے ہم پہ پابندی لگا رہا ہے کہ خبردار جو تمہارے نزدیک دنیا داری اور دین داری کے دو تصور الگ الگ ہوں. اجازت ہی نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ بھئی یہ دنیا داری ہے اور یہ دین داری ہے. اس کی اجازت الا لیعبدون نہیں دے رہا، کیونکہ صاف کہہ رہا ہے اللہ کے ذریعے محصور کر کے کہہ رہا ہے کہ بس اور بس اور بس. میں نے تمہیں بنایا اس لیے کہ تم میری عبادت کرو. اور ہم نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بشری تقاضوں کو پورا کرنا پہلے مرحلے پر واجب کفائی ہے. جتنی بشری ضروریات ہیں، اب وہ چاہے دنیاوی ہوں، جب ہم یہ تعریف کر رہے ہیں کہ دنیاوی کوئی چیز ہی نہیں ہے جو ہمارے ذہنوں میں دنیا داری ہے، تو وہ دنیاوی ہے ہی نہیں. جب اسے ہم شرعی طور پر واجب کفائی بھی قرار دیں گے تو طے ہو جائے گا کہ وہ خود بخود یہ دنیا نہیں ہے وہ والی دنیا جو ہمارے ذہنوں میں. ہم نے جو کچھ کرنا ہے وہ عبادت کے دائرے میں کرنا ہے. ہماری زندگی کا کوئی حصہ ہو، کوئی شعبہ ہو، اس سے خالی نہیں ہوگا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں. ہم نے وہاں عبودیت ثابت کرنی ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے. بحث یہ نہیں ہے کہ معاشرے میں ایسا ہے کہ نہیں، بحث یہ ہے کہ حقیقی مطالبہ کیا ہے، اصلی اللہ کی جانب سے مقصود کیا ہے، مطالبہ کیا. وہ یہی ہے کہ تمہاری زندگی میں یہ تقسیم صحیح نہیں ہے کہ دنیا اور ہے دین اور ہے. روایت اگر آگے یہ کہتی ہے دنیا مزارۃ الآخرہ، دنیا کیا ہے؟ آخرت کی کھیتی ہے. اس کا کیا یہی معنی ہوگا نا کہ بھائی کہاں بالآخر ہم آخرت کو آمادہ کریں گے اگر یہ دنیا میں دین نہیں ہو؟ وہ کون سی جگہ ہے جہاں ہم دینداری کریں اور وہ آخرت ہماری آباد ہو جائے؟ جبکہ میں نے آپ کو ضمناً اشارہ کیا نوجوانوں کو کہ یہ تصور ٹھیک نہیں ہے کہ جتنی دینداری ہم یہاں کریں گے اس کا فقط اجر جو ہے وہ آخرت میں ملے گا. تصور صحیح نہیں ہے. اور یہی تصور ہونا کہ بھائی جو کچھ بھی ملے گا وہ آخرت میں ملے گا. دینداری کے نام پر جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں اس کا ریوارڈ کہاں ہے، اس کا اجر کہاں ہے؟ بھائی آخرت میں ملنے والا ہے. تو اگر یہ تصور پیش کریں گے تو یہ فرد بھی اور یہ معاشرہ کیسے متحرک رہے گا جو کہے کہ بس سب غائب ہے، جتنا بھی اجر ہے سب غائب ہے. انکار نہیں، وہ تو ہے ہی. یہ نہیں کہہ رہا کہ وہاں کچھ نہیں ملے گا. بھائی وہاں تو سب کچھ ملے گا، یہاں کیا ملے گا؟ اگر یہاں ملنے والی چیزوں پر ہم توجہ شروع کریں گے تو بتائیے ہماری جو رفتار ہے اس میں اضافہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ ہم محسوسات کی دنیا کے لوگ ہیں، ہمیں محسوسات کی دنیا میں آگے بڑھائے گی کون سی چیز جو بتائی جائے یا دکھائی جائے کہ بھئی یہ فائدہ ہونے والا ہے. جس میں نے آپ کی خدمت میں ایک عرض کیا کہ سب سے اہم فائدہ جو ظاہری طور پہ ہوتا ہے، خود بخود وہ شخص جو بشری تقاضوں کے لیے آگے کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کا کم از کم معاشرے میں خود بخود احترام ایجاد ہو جاتا ہے. ایک مرحلہ ہے خالی احترام ایجاد نہیں، بالکل مادی فوائد ہوتے ہیں اس کے اندر. اب آپ کہیں یہ مادہ گری کی اور میٹرلسٹ کی اور ان کی لوگوں کی آپ سپورٹ کر رہے، سپورٹ نہیں کر رہے. بھائی وہ کون سا مادی فائدہ رہ جائے گا جب ہم یہ کہیں کہ دنیا داری کا کوئی تصور ہی نہیں ہے؟ جب ہم سارے تصور کو دین داری میں محدود کر دیں گے یا سارا حصار دین داری میں لیں گے، اب یہ مادی فائدہ مادی محض کہاں رہے گا؟ میں نے مثال دی تھی نا آپ کو، جو بھی فائدہ ہوا، مالی فائدہ ہوا جناب خدیجہ علیہ الصلوۃ والسلام کو، کیا وہ فائدہ مادی محض ہے؟ مادی محض ہے؟ مادی محض نہیں ہے. وہ مادی ہے جو یہاں بھی فائدہ پہنچا رہا ہے. اور اگر جہاد میں اگر فرض کریں ایک دشمن کی تلوار کو روکنا، جہاد میں دشمن کی تلوار کے وار کو روکنا مادی ہے مانوی؟ کہا پہلے یہ بتاؤ دشمن کون ہے، روک کون رہا ہے؟ یہ سوال ہوگا نا، وہ دشمن کون ہے؟ تو بھائی واضح ہے کہ وہ دشمن وہی ہوگا جو خدا کا دشمن ہو. تو خدا کے دشمن کے لیے اپنی طرف بڑھتی ہوئی تلوار کو روکنا کیسا ہے؟
اس کو تصور کریں یہ مادی ہے، میں اپنی جان بچانے کے لیے روک رہا ہوں. فرض کریں اتنا ہی ہو کہ اپنی جان بچانے کے لیے روک رہا ہوں، تو کیا خیال ہے یہ مادی محض ہے؟ پھر پلٹ کے جائے گا تم اپنی جان بچانا کیوں چاہ رہے ہو؟ یہ جو جان بچانا چاہ رہے ہو یہ کیوں بچانا چاہ رہے ہو؟ کہا جان اس لیے بچانا چاہ رہا ہوں کہ جتنا زیادہ زندہ رہوں گا اتنا عبودیت پروردگار میں آگے بڑھوں گا. یہ جان بچانا مثبت ہے منفی ہے؟ ہم جان بچانے کو بھی اور ہر مفہوم کو منفی لے جاتے ہیں. خالی بھائی یہ تھوڑی مسئلہ تو وہ قصد ہے. مسئلہ تو یہ دیکھنا ہے آیا الا لیعبدون کے دائرے میں ہے کہ نہیں. الا لیعبدون ایک لفظ آپ کی حسن سماعت کے لیے عرض کر رہا ہوں ذہن میں آ گیا. الا لیعبدون کا عالم یہ ہوتا ہے کہ روٹی پکائی جائے کھائی بھی نہ جائے تب بھی عطا نازل ہو جاتا ہے. کیا خیال ہے آپ کے ہاں جو روٹی پکتی ہوگی؟ ایک تو یہ حلاطہ کا سلسلہ ہے، روزہ رکھا فقیر کو دے دیا، مسکین کو دے دیا، سب کو دے دیا، یتیم کو دے دیا. جو روٹی کھاتے ہوں گے اہل بیت علیہم السلام جب غذا تناول فرماتے ہوں گے یہ مادی محض ہے؟ ہاں مادی محض نہیں ہے. مادی تو ہوگا ظاہری طور پہ جسم کو بچانے کے لیے، جسم کی حفاظت کے لیے آیا استعمال کرتے تھے نہیں کرتے تھے غذا. دیکھنے کا فرق ہے، دیکھ کا فرق ہے. جتنا صحیح دیکھیں گے اتنا صحیح نتیجہ لیں گے. مادی کہاں سے ہو گیا؟ یہ جو تلوار بچا رہے ہیں، کوئی کہا جان بچا رہا، ہاں جان ہی بچا رہا ہے لیکن کیوں؟ اپنے لیے نہیں، اسلام کے لیے. ایک اور مثال دوں میں نے اور اپنی بات کو پختہ کرنے کے لیے درود سے ذرا سہارا دیجیے. ہے بہرحال تھوڑی سی عجیب سی مثال ہے، بچوں کے لیے قریب کر دے گی ذہن کو. ایک شخص مثلاً کسی مہنگی ترین گاڑی سے اترے، مہنگا ترین موبائل اس کے ہاتھ میں ہو، مہنگے ترین جوتے پہنا ہوا ہو، مہنگا ترین لباس پہنا ہوا ہو. ہمارے معاشرے کا دیکھنے والا تصور کرتا ہے یہ متقی ہے. نہیں کرتا تو کیوں نہیں کرتا؟ ایک نگاہ میں جس شخص کو آپ جانتے ہی نہیں، ایسے اگر برعکس ہو، سائیکل پہ آئے، پھٹا ہوا لباس ہو، پھٹی ہوئی جوتی ہو، ہاں بڑے متقی ہیں. یہ سٹینڈرڈ ہے، یہ تقوی کا سٹینڈرڈ ہے. یہ سکھایا ایسے کیا ہے. مادی چیزوں کے ساتھ اگر کوئی مادی چیزوں میں ملبوس آ رہا ہے تو ہم اسے بھی مادی سمجھ رہے ہیں. کس نے کہا ہے؟ مثلا مثال کے طور پر اگر وہ بڑی گاڑی رکھنا مسئلہ تو نہیں ہے نفی نفس سے، مہنگا موبائل رکھنا مسئلہ تھوڑی ہے. نیت کا اور جہد کا فرق ہے. گاڑی لے کے اس لیے نکلا ہے کہ محلے میں جو اسلام کے دشمن ہیں وہ یہ دیکھیں کہ تشیع ضعیف نہیں ہے. ایک زاویہ بدلنے کے بعد کہاں چلی جائے گی. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی یاد رہے کہ پھر وہ جملہ کسی خوبصورت کسی بزرگ کا جملہ ہے، وہ کہتے ہیں یاد رکھو تم گاڑی میں سوار رہو، گاڑی تم پہ سوار نہ ہو جائے. گاڑی سوار ہو جائے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھائی گاڑی اس پہ سوار ہوتی ہے جو الا لیعبدون سے خارج ہو، اور وہ ہمیشہ گاڑی پہ سوار رہتا ہے جو الا لیعبدون کے اندر ہو. آئیے ذرا دیکھیں تو بندگی کا مطلب کیا ہے. کتنا عجیب و غریب تصویر ہے جو ہم نے اپنی زندگی کی بنائی ہوئی ہے. لطف اندوز ہونے کو میں عرض کر رہا ہوں پوری ذمہ داری سے بچوں کے لیے، اپنے طور پہ دینداری کے نام پہ پورے طور پہ چاہتے ہیں دنیا میں لطف اندوز ہو ہی نہیں، جبکہ نعمتیں بنائی کس نے؟ اللہ نے. کس کے لیے؟ کہا مومنین کے لیے. استعمال کون کرے؟ بولو کافر. اللہ کو اچھا لگے گا یہ؟ باپ نے بڑی محنت کر کے گاڑی کی چابی دی بیٹے کی، بیٹی نے جا کے برابر والے کافر کو دے دی، تم چلاؤ. بھائی یہ تیرے لیے تھی بھائی. تصویر ٹھیک ہوگی چیزیں ٹھیک ہونی شروع ہو جائیں گی. بحث ان چیزوں کی ہے ہی نہیں.
میں نے عرض کیا چاہے فقیر ہو چاہے مادی طور پر امیر ہو، فرق نہیں ہے. البتہ یہ جو فقیر رہ جائے گا، جیسے لوگوں کے تصور آتا نا، یہ بھی سنتے جائیے. لوگوں کے تصور آتا کہ بھئی جس کو مال بہت دیا اس سے حساب کتاب ہوگا، اور ہوگا. پوچھے گا نہیں کہ کہاں خرچ کیا. کہاں خرچ کرنے سے زیادہ بہترین ہے کہ کیسے، جب خرچ کر رہے تھے دل میں کیا تھا. لیکن کیا خیال ہے فقیروں سے حساب نہیں ہوگا؟ جس کے ہاتھ مال نہیں آیا اس سے حساب نہیں ہوگا؟ کہ اس سے کیسا حساب ہوگا جب مال ہی نہیں آیا؟ کہ اس سے اتنا تو حساب آیا، کیوں نہیں آیا مال تمہارے پاس؟ ظالموں کے ظلم کی وجہ سے نہ آ جانا اور ہے، اپنی سستی سے اپنے آپ کو فقیر کر لینا اور ہے. کس نے کہا کہ فقیروں سے حساب نہیں ہوگا؟ کیوں نہیں ہے تمہارے پاس مال؟ اگر سستی کی ہوگی، غفلت کی ہوگی تو جواب دینا ہوگا. یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ چونکہ میں نے مانا یہ سمجھا تھا زہد اور تقوی کا کہ مال نہیں ہونا چاہیے، تو کیا کرے گا؟ بار بار وہی کہوں گا. پروردگار فوراً اپنی حجت تمام کرنے کے لیے جناب ختیجہ دکھا دے گا. یہ ہے نا، کیسے کہہ رہے ہو کہ زہد چلا جاتا ہے، تقوی چلا جاتا ہے مال آنے سے؟ مال کا مسئلہ تھوڑی ہے، تمہارے استعمال کا مسئلہ ہے. تم نے استعمال کیسے کیا یہ مہم ہے. یہ بتاؤ تم نے استعمال کیسے کیا. یعنی آپ دیکھیں نا، ساری پیغمبر کی رکاب میں صرف اگر جہاد کو لے لیں، سارے پیغمبر کی جہاد میں اور پیغمبر کے ساتھ جہاد کرنے والوں نے کتنی ضربتیں لگائی ہوں گی. نہ فقط مالک اشتر علیہ السلام، کتنے لوگوں نے کتنی ضربتیں لگائی ہوں گی. صرف پیغمبر کے ہی حصار میں اگر بات کریں، سب کی ضربتیں ایک، کس کو سند ملی؟ کس کو سند ملی؟ آپ کہیں گے نہیں تلوار خریدنا، تلوار کو سیکل کرنا، تلوار کی حفاظت کرنا، یہ تو دنیا داری ہے. سبحان اللہ، یہ دنیا داری ہے. تلوار رکھنا، تلوار خریدنا، تلوار کو سیکل کرنا، یہ دنیا داری ہے. اگر قرار یہ ہو تو یہ تلوار کی تو ویسی ضرورت نہیں ہے ید اللہ کو، لیکن قرار یہ نہیں ہے. اس دنیا میں قرار نہیں ہے. جب کبھی موقع محل ہو تب معجزہ ظاہر ہوتا ہے. ہر وقت تھوڑی تلوار لیے پھر رہے جنگ میں. نہیں، کربلا والے جتنے میدان کربلا میں آئے، سید الشہداء علیہ السلام سب سے کہتے جاؤ جا کے درختوں کی شاخیں توڑ لاؤ. کیا ایسے؟ کیونکہ کربلا والوں کا وہ تصور ہی نہیں ہے دنیا داری کا جو ہمارا ہے. کربلا کے اندر خالی تقوی نہیں ہے، فقط علم نہیں ہے، فقط ایمان نہیں ہے. فقط ایک چیز جس میں ہماری توجہ کم ہے کربلا میں، یہ ساری چیزیں ہونے کے ساتھ ساتھ ہر شخص اپنے شعبے کا ماہر بھی ہے. اور مہارت کو کہاں تصور کرتے ہیں؟ دینداری، ایکسپرٹی کو، کہ بھائی دینداری ہے، یہ ایکسپرٹی بھی حاصل کرنا دینداری ہے. وہ بھی ہر شعبے کے شخص کی. یعنی ہر شخص کیا تلوار چلائے گا معاشرے کے اندر؟ ہاں تلوار چلائے گا، ہر شخص اپنے شعبے کی تلوار چلائے گا. ہر شخص کا جہاد اس کے شعبے سے تعلق رکھتا ہے. کوئی قلم سے، کوئی دوا سے، کوئی تلوار سے. سمت ایک ہونی چاہیے، رنگ ایک ہونا چاہیے. جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، رنگ ایک ہونا چاہیے. قرآن نے کہا ہے سب سے بہترین رنگ اللہ کا رنگ ہے، سبقت اللہ. اب کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، دنیا ہی بدل جائے گی. سوچنے کا انداز بدل جائے، دنیا بدل جاتی ہے. دنیا داری کا تصور نہیں ہے ہمارے ہاں. یہ بات اگر دنیا داری کا تصور نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے کیا الا لیعبدون کے دائرے میں ہونا چاہیے. بغیر تفصیل کے شادی کس کے دائرے میں ہونی چاہیے جو ہوتی ہے؟ اس میں بھی الا لیعبدون ہوتا ہے. کہاں سے شروع ہوتا ہے الا لیعبدون؟ استخارے سے. یہاں الا لیعبدون، اللہ کی رائے تو پتہ کرو یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، استخارہ تیسرے مرحلے کی شے ہے.
جس سے ہم شروع کر دیتے ہیں. 2 مرحلے گزر چکے ہوں تب استخارہ آتا ہے, وہ بھی ہر جگہ نہیں ہوتا. استخارے پر ہر وقت عمل کرنے والے اپنے آپ سے قوت فیصلہ چھین لیتے ہیں. قوت فیصلہ نہیں ہوتی پھر ان کے پاس. اور جب قوت فیصلہ نہیں ہوگی 2 مرحلے کون سے؟ سب سے پہلے کسی بھی کیس میں تعقل ہے. اس مسئلے پر غور کرو, فکر کرو. نہ غور فکر کرنے کی تو ہمیں ویسی عادت نہیں ہے. غور و فکر کون کرتا ہے مولانا اس کے زمانے میں؟ پورا ٹاپک ہے یہ, غور و فکر کیوں نہیں کرتے. ایک لفظ کہہ رہا ہوں, پتا غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے جو لوگ اسکرولنگ کرتے ہیں وہ غور و فکر نہیں کر سکتے. کانسنٹریشن ہو سکتی ہے جو اسکرولنگ کے عادی ہوں. اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ دنیا کی تیز ترین گاڑی میں شیشے والی سیٹ دے کے کہیں جتنے منظر گزر رہے ہیں اسی طرح نوٹ ڈاؤن کرو. کر سکتے ہیں؟ کہاں سے حملہ ہوا, کہاں تک بات گئی, کہاں غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے. تعقل کے بعد مسئلہ آتا ہے اسی شعبے سے یا اسی مسئلے سے متعلق لوگوں سے جو ماہر ہیں ان سے مشورہ. پہلے آپ غور کریں گے, فکر کریں گے, تعقل کریں گے, اگلے مرحلے میں آ کے کیا کریں گے؟ جو نتیجہ آپ نے عکس کیا ہے ماہرین سے جا کے مشورہ. نہیں, شروع ہی استخارے سے. اور اب وہ جب خراب آ جاتا مولانا کچھ ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا کیا ہے؟ استخارے سے بات شروع ہوئی. دوسرا یہ اللہ یعبدون کا بہرحال ایک مصداق مانتے ہیں, مثال مانتے ہیں. دوسرا مسئلہ کہا تھا شادی میں حدیث کے ساتھ یہ ہونی چاہیے, وہ ظاہر ہونی چاہیے. اہل بیت علیہ السلام کو بلانا ہے, آپ کا ماحول ہے ایسے کہ وہ آ جائیں. لوگوں نے یہ باقاعدہ بعض جوان ہمارے لیے کارڈ بھیجتے ہیں, ہم قم میں رہتے ہیں تو کارڈ بھیجتے ہیں کہ ہماری شادی کا کارڈ ہے, یہ جا کے جمکران دے دیجیے گا پرنٹ نکال کے, ایک معصومہ کی ذریعے میں ڈال دیجیے گا جمکران. بہت اچھی بات ہے بھائی, اس سے بڑا تو کوئی مہمان ہی نہیں ہے. ہماری شادی کے اندر اس سے بڑا کوئی مہمان ہو سکتا ہے؟ لیکن ہاتھ جوڑ کے ان سے یہ پوچھتے ہیں بھائی ان کے آنے کا کوئی امکان بھی ہے؟ پھر ہماری تہذیب کے اندر ہوتا ہے نا, جب داماد نے صحرا باندھنا ہوتا ہے نا سالے کے, ہمارے تو ہندوستان پاکستان میں جو ہم لوگ ہیں ہمارے یہ رسم ہے کہ بہنوئی یا داماد آگے کیا کرتا ہے؟ صحرا باندھتا ہے. وہ بندے نہ بندے صحرا کا حاصل ہونا یہ نہیں کہہ رہا میں, کچھ اس کی کوئی تائید نہیں کر رہا, آگے باندھتا ہے. لیکن اگر وہ اس وقت بہنوئی یا داماد ناراض ہو جائے بارات نکلے گی نہیں بھائی. جب تک داماد کو نہیں منا لے, بہنوئی کو نہیں منا لے, یہ بارات آگے نہیں بڑھے گی. جتنا بہنوئی کی فکر ہے اتنی صاحب الزمان کی فکر ہے. لاؤ ذرا بیعت کرتے ہیں. اللہ لیعبدون کتنا ہے شادی میں؟ اب یہ نہ کریں کہ ادھر والے قناعت کے اس طرف والوں پہ الزام ڈال دیں, وہ اس طرف ڈال دیں الزام. بھائی ہم تو کچھ کرتے ہی نہیں ہے شادی میں مولانا, خواتین کا راج ہے. اس کا انکار نہیں کہ خواتین کا راج ہے, لیکن خواتین میں سب سے پہلے جو راج جس کا اوپر ہو وہ کم از کم فاطمہ زہرا ہو. مشکل ہے یہ, مشکل ہے یہ. حدیث قصہ میں بلا رہے پنجتن کو, اس کے بعد تو تفصیلات آپ کے سامنے. اور کوئی بہت بڑا پروجیکٹ نہیں ہے یہ, چھوٹا سا پروجیکٹ ہے. حل کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ مولانا یہاں کیا کام ہے دین کا؟ سادہ سی خاتون کی ایک خبر ہم تک پہنچی, یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں شادی میں یہ آپ اماموں کو الگ رکھیں. کہاں ہے الا لیعبدون؟ اور پھر جو ماہرین سے جب آپ پوچھیں گے نا, ماہرین عرفان اور جو بعض چیزیں آگے کی بھی بتا دیتے ہیں, اب بھی موجود ہیں وہ لوگ, ان سے بتائیں یہ شادی کا نتیجہ کیا نا. بعد میں ہر سال نہیں گزرا فون کر رہے مولانا بات طلاق تک آ گئی ہے. بیک گراؤنڈ کیا ہے اس کا؟
کہ جس طریقے سے رحمتیں لاتی ہے حدیث قصہ، ایسے ہی گناہ عذاب لے کے آتا ہے. ایک سائڈ دکھ رہی ہے، دوسری نہیں دکھ رہی. آئیے اب اگلا مرحلہ تو اور بھیانک ہے. کہا شادی تو ایک طرح، مرنا آسان ہے اس معاشرے میں، مرنے آسان ہے. کہا اگر میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں، اپنے والد کی ڈیڈ باڈی 5 دن بعد جب آغا خان سے لے کے آیا تو 9 لاکھ روپے کا بل دے کے آیا. اس کے بعد پھر پورا محلہ 5,000 آدمی تیار ہیں کہ ہمیں کھانا کھلاؤ. احساس ہے کسی چیز کا؟ میت دفن کر کے جب پلٹ رہے ہیں، جس کو تعزیت دینی چاہیے تھی وہ پوچھ رہا آپ نے کھانا کھایا؟ اسی معاشرے میں ہے کہیں اور ہے؟ نہ شادی آسان رہ گئی نہ موت. کیوں؟ بحث مزاق طنز کرنے کے لیے نہیں کہتا. مسئلہ یہ دینداری بھول گئے. دینداری کو محدود کر دیا ہے کہاں؟ مسجد میں، امام بارگاہ میں. خدا نہ خواستہ ہم کوئی عیسائی ہیں جو اپنی عبادت گاہوں میں فقط جو ہے وہ بندے خدا ہیں؟ معاذ اللہ. بقیہ زندگی میں کہاں ہے الا لیعبدون؟ ظاہر ہے توجہ کی بات ہے. توجہ آتی ہے تو انسان میں تبدیلی آتی ہے، توجہ آتی ہے تبدیلی آتی ہے. ابھی ایک اگلا مرحلہ بیان کرنا ہو. ابھی تو وہ مراحل ہے نا جسے ہم دنیا داری سمجھتے تھے. طبابت ہے، عمارت ہے، صنعت ہے. کروں ترجمہ کرنا پڑے گا نا. طبابت یعنی میڈیکل، عمارت یعنی انجینئرنگ. یہاں تک بات تھی. اب آپ بتائیے اگلا مرحلہ. اصول دین کتنے ہیں؟ فروع دین کتنے ہیں؟ فروع دین اور اصول دین میں آپ بتائیے، سچی بتائیے کس پر فوکس ہے؟ خاص ہر آدمی خود سوچے. فروع اصول دین میں لے، اب دینداری جسے ہم سمجھتے ہیں اس میں دیکھتے ہیں ہماری پوزیشن کیا ہے. آیا ہماری نگاہ پورے پر ہے یا خاص پہ ہے؟ کیا خیال ہے؟ پورے پر ہے. اصول دین کے ہر ایک کو الگ بھی جانتے ہیں اور ان کو آپس میں بھی جڑا جانتے ہیں کہ ان کا آپس میں کنیکشن کیا ہے. توحید کا عدل سے کیا کنیکشن ہے، عدل کا رسالت سے کیا کنیکشن ہے، رسالت کا امامت سے کیا کنیکشن ہے، ان سب کا قیامت سے کیا تعلق ہے. یہ تو بہت سادی سی بات ہے. کنیکشن، تفصیلات تو ایک سبجیکٹ ہے. فروع دین میں کیا واجب ہے؟ پوچھو جامع میں، معاشرے میں جا کے کیا واجب ہے؟ کہا نماز. بھائی رمضان کا چاند آ جائے کیا واجب ہے؟ کہا روزہ. بس. آپ تو کہہ رہے تھے 10 ہیں. کتنی نگاہ دقیق اور جامع ہے، یعنی کتنی براڈ ویو ہمارے پاس ہے ان اصول دین اور فروع دین کا. ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ یہ یہاں تک کنیکشن ہی نہیں سمجھ میں پائیں گے، ان کی حقیقتیں نہیں سمجھ پائیں گے، نماز کی، روزے کی، حج کی، زکوٰۃ کی، خمس کی، جہاد کی، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی، تولا تبرہ کی. جب ان کا کنیکشن نہیں سمجھ پائیں گے تو کیسے ہوگا؟ اب دوسرا مرحلہ، توحید کا ان سب 10 سے کیا تعلق ہے؟ آخرت سے ان سب کا 10 کا کیا تعلق ہے؟ اور آخرت کا نہیں، دنیا سے کیا تعلق ہے نماز کا؟ بھائی کون سی دنیا؟ وہ دنیا نہیں جو ہماری دنیا ہے، وہ الا لیعبدون والی دنیا. بتائیے واجبات میں کتنا لوگ ہیں جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو واجب سمجھتے ہو نماز کی طرح؟ میں اپنے دیندار طبقے سے بات کر رہا ہوں جن کے نگاہ میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر یا دیگر چیز جو فروعات دین ہے وہ واجب کا تصور رکھتے ہوں. ہے نا مشکل کہیں؟ یہاں ایک بریکٹ میں سنیے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کر کے تو دیکھیں. سگا بھائی جو ہے نا، وہ اگر بڑے بھائی جو ہے نا ان کے گھر شادی ہو اور مکس گیدرنگ ہو، یہ دوسرا بھائی ذرا جا کے اعتراض تو کرے وہاں. اس کی چھوٹی سی مثال سمجھیے اور مشکل کہاں ہے اس کو عرض کرتا ہوں. بائک پہ میں اپنی ناموس کو لے کے جا رہا ہوں، روڈ پر دوسرا جوان دوڑتا ہوا آیا اور میرے کان میں کہا دیکھیں یہ جو مومنہ ہیں ان کا چادر جو ہے نا وہ چین میں آنے والی ہے. فوراً گاڑی روکوں گا
ان کو متوجہ کروں گا کہ گاڑی میں جو ہے نا چین میں آپ کی چادر نہ آئے. اس سے لڑوں گا جس نے آگے بتایا. کیوں نہیں لڑ رہا اس سے؟ اچھا برعکس میں اپنی ناموس کو لے کے دلیل ملتی ہے. آپ کو پتہ ہے امریکہ کے اندر خود امریکن بچے جو مسلمان بھی نہ ہوں اگر پروٹیسٹ کرنے نکلیں فلسطین کے لیے، محرک کیا چیز ہے؟ کیا چیز ہے جو انہیں آمادہ کر رہی ہے سب سے زیادہ؟ انٹرنیٹ پہ جو ان کے پروٹیسٹ موجود ہیں، ان پروٹیسٹ میں دیکھ لیجئے کتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے وہ ڈمیز بنا کے لاشیں لاتے ہیں نا. جائے دیکھیں، سب سے زیادہ وہ بڑوں کو نہیں لاتے سامنے، بچوں کو لاتے ہیں کہ بچوں پہ کیوں ظلم ہو رہا ہے. اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اس سے سمجھ میں یہ آتا ہے جب ہم سرکار سید الشہداء علیہ السلام سے یہ سوال کریں گے کہ بالآخر آپ بچوں کو کیوں لائے، فطرت یہ کہتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا جواب یہ آنا چاہیے کہ مسلمانوں کے لیے میرے پاس دلیلیں بڑے ہیں. تم رسول کو جانتے ہو، میں رسول کی جگہ ہوں. تم علی مرتضیٰ کو جانتے ہو، یا عباس علی مرتضیٰ کی جگہ ہے. تم شہزادی فاطمہ کو جانتے ہو، یہ زینب ان کی نمائندگی میں آئی ہیں. تم حسین ابن علی کو جانتے ہو، یہ قاسم حسن کی جگہ ہے. یہ تو مسلمانوں کو جواب دیں گے نا. جو مسلمان جانتے ہی نہ ہو ان کے لیے کیا ہے کہ حسین حق ہیں. بچوں کی مظلومیت نے ثابت کیا کہ حسین حق ہیں. آج تک جو مظلومیت پہ، بچوں کی مظلومیت کی طرف متوجہ ہو جائے نا، اس سے حق قبول کیے بغیر رہا نہیں جاتا. حسین ابن علی کے یہ چھوٹے چھوٹے بچے دلیل ہیں حسین ابن علی کی حقانیت کی. آج تک قم کے اندر ایک عیسائی خاتون مسلمان اور شیعہ ہو کر آئیں. جب ان سے انٹرویو ہوا کہ آپ شیعہ کیسے ہوئیں، انہوں نے کہا بچوں کی مظلومیت. بہت روئیے گا انشاءاللہ. کہا کیسے؟ کہا میں اپنے وہاں جہاں تھیں وہ یورپ میں، کہا میں ڈرائیو کر رہی تھی ایک ٹریک پہ، سامنے سے یہ جلوس جا رہا تھا. کہا 10 محرم تھی، جلوس جا رہا تھا. کہا میں نے دیکھا